تعظیم نبی کا سنتے ہی جنہیں سوزش سی ہو جاتی ہے، جنہیں سوزش سی ہو جاتی ہے، شوق توحید کے شربت سے، شوق توحید کے شربت سے ہم ان کا روگ مٹائیں گے، توحید و رسالت کی خاطر ہر باطل سے ٹکرائیں گے، توحید و رسالت کی خاطر ہر باطل سے ٹکرائیں گے۔ ہم آل نبی کے مت والے، حسنین کے مشن کے غالے۔ خود اپنے آپ کو اور اپنے اہل و عیال کو جہنم سے بچاتے ہیں، اور جہنم سے بچانے کا یہی ہے کہ ہم ایمان کے بعد نیک اعمال والے بن جائیں، برے اعمال سے ہم خود کو محفوظ کریں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ تم میں سے ہر شخص ذمہ دار ہے، اور قیامت کے دن اس سے اس کی ذمہ داری کا سوال ضرور ہوگا۔ یعنی ہم میں سے کوئی بندہ ایسا نہیں ہے کہ جس کی کوئی ذمہ داری نہیں بنتی، بلا وجہ یہاں آ کے بیٹھا ہو، ہر بندہ ذمہ دار ہے۔ اور یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا پیغام ہے، یعنی اپنی اصلاح کرنا، اپنے اہل و عیال کی اصلاح کرنا، اور اہل و عیال جب بولا جاتا ہے تو یہ بڑا لمبا سلسلہ چلا جاتا ہے، یعنی یہ مان کے چلیں کہ پورا معاشرہ اس کے اندر آ جاتا ہے۔ تو اپنے معاشرے کی اصلاح کرنا یہ صرف کسی ایک مولوی کی، کسی ایک حاجی کی، کسی ایک ذمہ دار کی نہیں، بلکہ ہر فرد کی ذمہ داری۔ اس نیت، اس ارادے کے ساتھ آج اس محفل کا انعقاد ہوا ہے، اور آپ کے علاقے سے سید صاحب قبلہ بھی موجود ہیں، اور رانجھن کی سرزمین سے جہاں آپ حضرات کا شروع سے تعلق رہا ہے، اور قاری صاحب قبلہ علیہ الرحمہ کا اس علاقے کے اوپر بڑا احسان رہا ہے، ان کے صاحبزادے بھی یہاں موجود ہیں، یہ ہمیشہ آپ کے ساتھ ہوتے ہیں۔ تو بہرحال آج کی محفل کا مقصد یہ ہے کہ علماء کرام آپ حضرات کے تعاون کے ساتھ، آپ حضرات کے تال میل کے ساتھ اس نیکی کے کام کو آگے بڑھانا چاہتے ہیں، اور یقین جانیے کہ اگر علماء کرام اور آپ معاشرے کے ذمہ دار حضرات اس چیز کے اوپر متفق ہو جاتے ہیں تو کوئی اپنی جگہ کتنا بھی جاہل اور اڑیل انسان ہوگا وہ بھی عبرت حاصل کرے، بے شک بے شک، کیونکہ وہ جہالت ایک حد تک کر سکتا ہے، اپنی بات کے اوپر اڑ سکتا ہے۔ جب علماء کرام اور آپ ذمہ دار حضرات ہیں، آپ کے بغیر اس کی دین اور دنیا کی یہ جو سلسلے ہیں وہ نہیں چل سکتے۔ ہر ایک معاملے میں اسے دوسرے بندے کا تعاون چاہیے، شادی بیاہ ہو، موت ہو، ختم ہو، علماء کرام کی ضرورت ہے۔ آپ ذمہ دار جو برادری کے ذمہ دار حضرات ہیں ان کی ضرورت ہے، ان سے ہی وہ محفلیں بنتی ہیں۔ تو جب آپ لوگ اس سے کنارہ کش ہوں گے، ایک آدھ جگہ بھی ایسا اگر ہو جاتا ہے تو باقی جو جاہل ہیں، جو زبردستی کرتے ہیں، وہ سب اس سے محفوظ ہوتے ہیں۔ بے شک، انہیں یہ چیز سمجھ میں آ جائے گی کہ یہ ہم سے اگر دور ہو گئے تو پھر ہمارا معاملہ نہیں چلے گا۔ لیکن پریشانی تھوڑی سی یہی آتی ہے جہاں ہم خود آپسی اختلاف میں پڑ جاتے ہیں، اور ایک محلے میں اگر کوئی غیر شرعی کام ہو رہا ہے، امام صاحب بیچارے چپ چاپ بیٹھے ہوئے ہیں، اور جا کے ہم دوسرے محلے سے کسی مولوی کو پکڑ کے لے آتے ہیں، ہم یہ دھمکی دے دیتے ہیں ہم باہر سے لے آئیں گے، جی مولویوں کی کمی نہیں ہے، وہاں سے لے آئیں گے، اتنے دور سے لے آئیں گے، ہم پیسے دے دیں گے۔ یہ بالکل نہیں ہونا چاہیے۔ الحمدللہ ہم نے یہ ریاسی میں کیا بھی ہے، اور اللہ کے کرم سے آپ کے ایریے میں بھی یہ ہوگا۔ جتنے علاقے میں ایک امام کی امامت کا دائرہ ہے، وہاں دوسرا شخص بغیر اس امام کی اجازت کے دخل اندازی نہیں کرے، کیونکہ وہ جب بھی اس ایریے میں آئے، ٹھیک ہے اگر وہ اتفاق سے آتا ہے تو دوسرا جو اگلا امام ہے وہ خود اس کی قدر کرے گا، خود اس کی عزت کرے گا۔ لیکن جہاں غیر شرعی کام کی وجہ سے امام شامل نہیں ہے، وہاں باہر سے آ کے کوئی مولوی، کوئی عالم شامل ہو جائے تو وہ اس چیز کا بالکل حقدار ہے۔ اس چیز کے اوپر پابندی لگانے کا مقصد صرف اور صرف یہ ہے کہ ہمارا معاشرہ جو دن بدن ایک دم تباہی کی طرف جا رہا ہے اس سے بچایا جائے۔ آج کنڈیشن یہ ہے کہ ہمارے مسلمانوں کی نوجوان نسلیں جو ہیں نشے کے اندر وہ گرفتار ہیں، وہ برائیاں جو ہماری قوم میں ہونی ہی نہیں چاہیے وہ ساری ہماری قوم کے اندر، اور کوئی وہاں بول کے راضی نہیں ہے۔ مولوی صاحب، امام صاحب باہر کے ہیں، اگر وہ زیادہ بولیں گے تو کہیں گے ٹھیک ہے اپنا بولی بھی سر بول کرو نکلو۔ بھائی مولوی صاحب کیا کر لیں گے؟ مولوی صاحب صرف بتا سکتے ہیں، عمل کروانا مولوی صاحب کا کام نہیں۔ آپ ذمہ دار حضرات اگر ہر محلے سے 2 4 5 ذمہ دار حضرات مولوی صاحب، امام صاحب کی بات کی تائید کریں گے، کسی کی یہ ہمت ہی نہیں ہے کہ وہ مولوی صاحب کو چیلنج کرے۔
بے شک کیونکہ اسے پتا ہے کہ مولوی صاحب حق بات کہہ رہے ہیں اور حق بات کی حمایت کرنے والے ہمارے محلے کے اندر موجود ہیں، ہمارے ذمہ دار افراد موجود ہیں، تو وہ کبھی بھی ایسا نہیں کر سکتے۔ اس لیے آپ حضرات سے خصوصیت کے ساتھ یہ امید ہے کہ آپ حضرات علماء کا تعاون کریں گے، جو علماء یہاں نہیں آئیں گے، نہیں آ سکے ہیں، ان تک یہ حضرات اپنی تحریر کو یا جو بھی سلسلہ ہے وہاں تک پہنچائیں گے اور ایک یہ تال میل کا سلسلہ جاری کریں گے۔ اور اس سے بالکل یہ کوئی بھی مقصد نہیں ہے کہ، بلکہ خصوصیت کے ساتھ اس پہ دھیان دیا جائے گا کہ پارٹی بازی اور اسے کسی دوسری چیز کا ذریعہ نہ بنائیں، کیونکہ اس کا ایسا کوئی مقصد نہیں ہے۔ مقصد صرف اور صرف یہ ہے اپنے ایمان کی حفاظت اور اپنے اعمال کو درست کرنا۔ ایمان سب سے اہم مسئلہ ہے۔ اس سلسلے میں آپ کے علاقے میں ایک آدھ ہی بندہ ہے جو غلط جماعتوں سے جڑ چکے ہیں اور وہ دھیرے دھیرے لوگوں کو خراب کرنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ بے شک بے شک ان لوگوں سے بھی آپ حضرات کا ہوشیار رہنا بہت ضروری ہے۔ چاہے وہ اپنے حساب سے کوئی عہدیدار ہو، کوئی بہت بڑا آدمی ہو، تو وہ اس کی دنیا ہے، وہ ہو سکتا ہے، لیکن آپ کو اگر اپنے آپ کو بچانا ہے، اپنی نسلوں کو بچانا ہے، تو پھر ان لوگوں سے دوری اختیار کرنی ہے، انہیں خود سے دور رکھنا ہے، اپنی محفلوں میں ان کو نہیں بلانا ہے اور ان کی محفلوں میں خود نہیں جانا ہے۔ اس چیز کا عہد اگر ہم کریں گے، آج یہ شروعات کریں گے، اور انشاءاللہ اس پہ ہمیں پوری امید ہے کہ ہماری محفل کے اندر قبلہ مفتی صاحب اور دیگر علماء کرام سید صاحب موجود ہیں، ایسی بابرکت شخصیات کے ذریعے یہ محفل ہماری ضرور قبول ہو جائے گی۔ آپ حضرات یہ عزم کر کے جائیں کہ ہم اس نیکی کے کام میں ضرور تعاون کریں گے۔ اس سلسلے میں آپ کے علاقے کے محترم مفتی سجاد صاحب قبلہ موجود ہیں، یہ اپنا مشورہ رکھیں گے، سید صاحب ہیں بالخصوص مفتی صاحب، اور آپ حضرات کی جو بھی اس سلسلے میں رائے ہے وہ بھی قابل سماعت ہوگی، اس کو بھی سنا جائے گا، اور اس سلسلے میں آپ حضرات نے ان علماء کا مکمل تعاون کرنا ہے۔ علماء کا نہیں، یہ آپ سب کا فرض ہے، اس پہ خصوصی توجہ کے ساتھ آج کی محفل کو۔ الحمدللہ رب العالمین۔ آج تحصیل اخنور کے مساجد کے جملہ ائمہ کرام یہاں تشریف لائے کانڈی جامع مسجد میں، اور اصلاح معاشرہ کے تعلق سے سب کی با اتفاق رائے کچھ متعلقہ امور پر گفتگو ہوئی، جن میں سے بطور خاص یہ طے ہوا کہ جتنی بھی مساجد ہیں، مساجد کے جتنے بھی کمیٹیوں کے صدور حضرات ہیں اور مساجد کے جتنے ائمہ حضرات ہیں، ان کی جوائنٹ ایک کمیٹی تشکیل دی جائے گی عن قریب انشاءاللہ تعالی، جس کمیٹی کا مقصد یہ ہوگا کہ معاشرے میں بڑھنے والی تمام برائیوں کی روک تھام کے لیے، اس کے سد باب کے لیے ہم سب مل جل کر کوشش کریں، چونکہ اللہ کے رسول سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان عالی شان ہے، کلکم راعٍ وکلکم مسئول عن رعیتہ، کہ تم میں سے ہر ایک ذمہ دار ہے اور اپنی ذمہ داریوں کے تعلق سے اسے بروز قیامت پوچھا جائے گا۔ اس ذمہ داری کا احساس کرتے ہوئے ائمہ کرام کی دعوت پہ میں اور مفتی اشرف صاحب، مفتی سجاد صاحب دیگر علاقوں سے یہاں آئے، اور الحمدللہ بڑے بحسن خوبی یہ میٹنگ ہوئی، اور میٹنگ میں چند باتیں طے ہوئی ہیں۔ ایک تو کمیٹی تشکیل دینے کا معاملہ ہے، اور اسی طرح سے یہاں ڈھول باجے ڈی جے وغیرہ یا دیگر خرافات شادی وغیرہ کے مواقع پہ جو ہوتی ہیں ان کے سد باب کے لیے بھی انشاءاللہ تعالی یہاں اس کی ترکیب عمل میں آئی ہے، اس کے تعلق سے بھی انشاءاللہ تعالی آنے والے وقت میں اس کے بہتر ثمرات آپ کے سامنے آئیں گے۔ ساتھ ہی بہت سارے لوگ جو ڈھول باجے سے محبت رکھتے ہیں اور یہ بجانا چاہتے ہیں، معاشرے کو افتراق و انتشار کا شکار بنانا چاہتے ہیں، وہ لوگ ایک غلط طریقہ یہ اختیار کرتے ہیں کہ شادی جس دن طے ہوئی ہے، عام برادری کی دعوت ہے، اس سے پہلے ہی وہ نکاح خوانی کروا لیتے ہیں، تو اس کے جو شادی کے دن وہ کھلے عام ڈھول باجے وغیرہ بجاتے ہیں۔ اس پہ بندش کے لیے بھی الحمدللہ بہت ساری تدبیریں زیر بحث ہیں اور ان پر عمل کیا جائے گا انشاءاللہ تعالی۔ اسی طرح سے جتنے بھی ائمہ مساجد اخنور ہیں تحصیل اخنور کے، ان لوگوں نے اس بات پر اتفاق بھی کیا اور ایک طرح سے انہوں نے اپنے شبہات کا ذکر بھی کیا کہ اگر ہم لوگ اس کے پابند رہتے ہیں کہ ہم ایسی جگہ میں جہاں خرافات ہوں وہاں نکاح نہیں پڑھائیں گے، لیکن باہر سے کوئی مولوی یا عالم آ کر یہاں نکاح پڑھاتا ہے، اس کی روک تھام کے لیے بھی الحمدللہ ہم نے یہ طے کیا ہے کہ اس کے خلاف شرعی طور پر اور تعدیبی طور پر، معاشرتی طور پر انشاءاللہ تعالی بہتر سے بہتر اور مضبوط کارروائی کی جائے گی، جس کی وجہ سے انشاءاللہ اس کا بھی روک تھام ہوگا۔ میں تمام تحصیل کے ائمہ کرام کا شکر گزار ہوں کہ انہوں نے ایک بہتر سمت کی طرف اپنا قدم اٹھایا ہے، اور جتنے بھی باشندگان تحصیل اخنور ہیں ان سے میری گزارش ہے کہ جن ائمہ کو آپ اللہ کی بارگاہ میں اپنا ترجمان بنا کر پیش کرتے ہیں، ان کے اقتداء میں نمازیں ادا کرتے ہیں، ان کا احترام، ان کی عزت آپ پر لازم و واجب ہے۔ اسی طرح سے وہ جو احکام شرعیہ آپ کے سامنے بیان کریں ان پر بھی آپ